جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو, وہ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں, برا سلوک کروں, تم بندے ہو, بندے بن کے رہو, ٹھیک ہے نا, کیا رہو, تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے, اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے, میں ٹھیک کروں نہ کروں, تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے, بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے, اللہ محتاج ہے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے, میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں, نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے. ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے, چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں, کیونکہ تم بندے ہو, میں خدا ہوں, خدا تم تھوڑی ہو, تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ. بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے, دعائیں نہیں قبول ہو رہی, تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتاتے ہو, بھائی دعا مانگ لے اولاد, کہہ رہے دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے, وہ تو ہو ہی نہیں رہی, تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا, سے کیسے ہو جائے گی بھائی, ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے, کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی, وظیفہ نہیں پڑھا ہے. وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے, اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے, دعا. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک. دیکھو حضرت یونس علیہ السلام, ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے, یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں, قوم باز بولو نہیں آئی. حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے, تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا, اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا, تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی, یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا. حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی, وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت, اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا. فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو, ایسا تھوڑی ہے. قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے, اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ڈرو اس سے بھاگو. جب قوم عاد قوم سمود کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے, بھئی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو, خوف پیدا ہوتا ہے اس سے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوتے تھے. تو اللہ کے عذاب سے تو دور بھاگنے کا حکم ہے. تو اب یہاں کیا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھائی, جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ. جب بیٹھے ہیں کشتی میں, کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھائی وزن کشتی میں زیادہ ہے, ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے. کون اترے گا بھائی, قرآن اندازی ہونی چاہیے. قرآن اندازی میں نام کس کا آیا, یونس علیہ السلام. تو بتاؤ ہم ہوتے, ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا, اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں, اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے, بولو میں ہی ہوں. بھائی مجھے تو زیادہ پروٹوکول, اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا, کیا ہو گیا. یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے, پیسے سارے وہ کما رہے ہیں, نمازیں میں پڑھ رہا ہوں. اچھا میرے پر لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ احتیاط اس نے کی, اس کو کرونا ہو گیا, اس نے احتیاط نہیں کی, اس کو نہیں ہوا, یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. تو بالکل یہی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں, روٹی کس کو مل رہی ہے, اس کو مل رہی ہے. احتیاط میں کر رہا ہوں, وہ کرونا بھی مجھے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی, تو اللہ کی مرضی, جو اب احتیاط کے باوجود بھی کسی کو بیماری لگا دے, اور ایسے ہے گلے مل رہے ہیں اور روزانہ چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ, انہیں کچھ نہیں ہو رہا, وہ تو اب اللہ کی مرضی, اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا, ہم تو اسباب کے مکلف ہیں, تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے احتیاط کا. تو خیر جب تک کرونا ختم نہیں ہوگا ہم بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, یہ ذہن میں رکھو آپ. تھوڑا تھوڑا جیسے 4 شادیاں آتی ہیں نا تڑکے میں, اس طرح یہ بھی آتا رہے گا تڑکے, کیونکہ لوگ نہیں کر رہے احتیاط تو کیا کریں. اچھا خیر بات ہی کہاں چل رہی تھی.
تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے اللہ. جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے, اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنوینس ہی نہیں مل رہی, پولیس والے پکڑ کے لے گئے, کسی کیس میں بند کر دیا, تو کیا وسوسے آتے ہیں دماغ میں. جیسے حج کرنے گئے نا, ایک آدمی حج کرنے گیا, لٹ گیا وہاں پہ نا جیب کتروں نے. تو وہ کہہ رہا ہے اللہ میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں, تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو نہیں دیکھا. میں تیرا مہمان بن گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس, سب کچھ ہی لٹ گیا. تو جلا ہوا آدمی تھا. تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا, ہم جیسے نالائق ہوتے, تو ہم کہتے ہیں اللہ ساری زندگی قوم کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا, اپنا تن من دھن لگا دیا, نہ کاروبار کی طرف توجہ, نہ کوئی پیسے کمانے, جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا. پیغمبروں کا تو کوئی اجرت بھی نہیں ہوتی, وہ تو بالکل ہی اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. اے اللہ غربت میں ایک وقت گزارا, کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا, بس تیرے دین کو فوکس کیا. اب جب عذاب آنے والا ہے تیرا اس قوم پہ, تو تیرے خوف سے نکلا میں, جو تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈرو, میرے عذاب سے ڈرو. اب کم از کم کوئی 2-4 کشتیاں یا ہوائی بحری جہاز کوئی کھڑا ہوا ہوتا میرے استقبال میں, اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے پہ کشتی لی ہے میں نے. ٹھیک ہے نا, ذمہ داری کس کی بنتی تھی اللہ؟ ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو. بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی مہم پہ بھیجتی ہے, اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا, امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو تبھی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پٹھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تبھی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں گے. اور بالکل صحیح کر رہا ہے امریکہ اپنے لحاظ سے, اس کا فرض بنتا ہے جب آپ نے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو. تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے, اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے, تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ کس کے ذمہ ہے؟ تیرے ذمہ. چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی. اب اے اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی, اول تو ڈوبنی نہیں چاہیے, تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں, جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی بولو نہیں ہوگی, یہ نہیں کلٹی ہو سکتی. دوسری آزمائش تو نے یہ اس آزمائش میں ڈال دے گی, کشتی کلٹی ہو رہی ہے. اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے نالائق لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے, باقی تو سارے نالائق, کیونکہ مشرک لوگ تھے سارے, بت پرست, پان گٹکے والے, سگریٹ والے, تمباکو والے, سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے, سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کشتی میں. تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا. اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے, جس نے ساری زندگی تبلیغ کی. تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا, ان لوگوں نے ڈال دیا بھائی آپ کا نام آیا آپ کو اترنا پڑے گا. تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے, کہیں تیرتے رہیں گے, کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے, یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی جیسے, یا کہیں کنارے پہ اتر گئے. جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت, سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. کتنا خوف, ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کہ اللہ مروا دیا تو نے. تو یہ کیا خوف ہوتا ہے, سمندر کا اپنا ایک خوف ہے بھائی, کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا, جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اندھیرے میں بہت, کیونکہ فنادا فی الظلمات, فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا, اندھیروں میں پکارا. پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے, یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. کس قدر خوف. بتاؤ آج کسی کو ایسی ٹینشن ملتی ہے؟ آج یہی ٹینشن ہے, ابا نے اس دن چپیٹ لگا دیا تھا کھینچ کے, اور بھائی تمیز سے بات نہیں کر رہا, بیگم کنٹرول میں نہیں ہے, اور مفتی صاحب کا بیان سن کے اللہ کی خاطر شادی کی تھی, پھنس گئے. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے
اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے. تو مجھے خود بتا رہا تھا, کہہ رہا ہے اتنی بد اخلاق ہے. میں اس سے کہتا ہوں اگر تیری شکل بھی اچھی ہوتی نا, میں تیری بد اخلاقی برداشت کر لیتا. چلو یار, پتہ نہیں جھوٹ بول رہا تھا سچ بول رہا تھا, اللہ ہی جانے. اب یہ کوئی ٹینشن ہے بتاؤ؟ اصل ٹینشن تو وہ ہے نا. اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا نا اچھا تھا, ہم سمندر میں ڈوب جاتے اچھا تھا. او بھائی ابھی ڈوب ہی نہیں رہے ہو اس لیے کہہ رہے ہو اچھا تھا. جب ڈوبنے لگو گے تو وہی کیفیت ہوگی. وہ جو پھندا آ گیا تھا نا درخت سے, ایک آدمی کہتا نا اللہ موت دے دے زندگی سے, تو وہ کسی نے پھندا پھینک دیا اوپر سے اور یہ کہا کہ میں اللہ ہوں, اس میں گردن ڈال لے اٹھا لوں گا. تو وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ. تو وہ جب آتی ہے نا اپنے اوپر تو پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں, کتنی بڑی بڑی آزمائشیں, مچھلی کا پیٹ اور نگل گئی مچھلی اکثر ثابت نکلتی ہے. ذرا بھی شکایت, کیونکہ ہم بندے ہیں بھائی, ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ کرنی اور چھوٹا بن کے رہنا ہے. ہم نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو گیا, میں تو تبلیغ کے لیے نکلا تھا, میرے ساتھ یہ ناانصافی. یہ نہیں ہوتا. یہ اصول قرآن کیوں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے؟ یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکیاں ہوتی ہیں. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ستاتا ہے, اور یہ ستانا تکلیف برائے تکلیف نہیں, اس کے درجات کو بلند کرنی محبت کا اظہار ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے, ایسا پیغمبر ہے, کتنی آزمائشوں میں ڈالا, زبان سے ایک حرف ناشکری کا نہیں نکل رہا, ساری اپنی طرف منسوب کہ میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, جب مچھلی نے نگلا ہے اور سمندر کی تہ میں گئی اندھیروں در اندھیرے, تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں کیا پکارا, لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے, میں تیرا غلام ہوں. انی کنت من الظالمین, میں ہی غلط ہوں, تو غلط نہیں ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بغیر پرمیشن کے آیا ہوں شاید یہ اس لیے ہو رہا ہو میرے ساتھ. دیکھو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں. کوئی اللہ نے وہی تھوڑی کی تھی اس وقت کہ آپ غلط ہیں. بس اس عمل سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی اور تو میں نے کوئی, مجھے نہیں لگتا میرے سے کوئی گناہ ہوا ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا ہے, مجھ سے ناراض ہے. تلاش کر رہے ہیں, کوئی اپنی مسٹیک تلاش کریں, اپنے آپ کو غلط کہیں. تو لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب, تو میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, یہ میرا ہی کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, تو تھوڑی غلط ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم تھوڑی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. کیا اللہ کے رحمت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, قرآن کہہ رہا ہے مچھلی نے نگلا اس حال میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. جب مچھلی کی نگل رہی تھی اس وقت بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, میں غلط, میں نے غلط کیا. تو جب مچھلی کے پیٹ میں جا کے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ کی صفت استغنا دیکھو. اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے, للبث فی البطن الی یوم یبعث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے, وہ نہیں نکلتے. یہ اللہ کی صفت استغنا ہے کہ بھائی اللہ کو آپ ڈرا کے دھمکا کے یا اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر اللہ پہ ڈال کے اللہ سے کچھ بھی منوا نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں ہمیشہ رہتے, لیکن اللہ کو پتا تھا نہیں ہے ایسا, وہ تو آزمایا, پیغمبر تو گناہ نہیں کر سکتے نا, تو یہ تو اللہ آزما رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ, ہم نے ایک میدان میں ان کو, جب انہوں نے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ان کو نگل دے باہر, اور وہ مچھلی نے آپ کو ساحل سمندر پہ ڈالا ہے. اب اللہ کی رحمت کے خزانے, سمندر کے ساحل پر کچھ بھی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں وہاں اپنی قدرت سے ہم نے درخت پیدا کر دیا جو ان کو کیا دے گا, چھاؤں. اب معجزے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے بھئی؟ اللہ آزمایا, اللہ نے کہا آزمائش میں پورا اترا یہ بندہ, میرے یہ نیک بندے آزمائش میں پورے اترے ہیں. اور اللہ نے اپنی قدرت سے درخت پیدا کر دیا اور حکم دیا جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ, قوم سے عذاب ٹل گیا. ہوا یہ تھا
کہ جب یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا عذاب آ رہا ہے تو یونس علیہ السلام جیسے ہی نکلے وہ قوم تھی ہوشیار, اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جب تک ہم میں تھے تو عذاب کا چانس نہیں تھا, یہ گئے ہیں تو اب واقعی آئے گا. تو عذاب دیکھے بغیر انہوں نے توبہ تائب شروع کر دی, تو اللہ نے وہ عذاب آنے والا ان سے کیا کر دیا, ٹال دیا. یہ ہے اللہ کی رحمت, اللہ کے غضب پہ کیا رہتی ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, غالب. تو یہ واقعہ بھی ثابت ہو گیا, رحمت ہمیشہ گراف اللہ کا اوپر رہتا. ہاں عذاب دیکھ لیتے اور مذاق اڑاتے, جیسے قوم عاد نے مذاق اڑایا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, جب انہوں نے بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا, پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے, تو کہہ رہے ہیں ھذا عارض ممطرنا, کوئی عذاب نہیں ہے بھائی, بادل تو آتے ہیں برستے بھی ہیں, کوئی نارمل. وہ تو آخری دم تک ڈٹے ہوئے تھے. اب کیونکہ اللہ کی صفت غضب بھی ہے, رحمت غالب تو رہتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ غضب ختم ہی ہو گیا ہے. پھر اللہ نے عذاب بھیجا اس قوم پہ, 7 دن 8 راتیں تیز ہوائیں چلی ہیں, 8 دن 7 راتیں, اور ایسا اٹھا کے اس قوم کو پٹخائے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ. 1 ہفتے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے قداور لوگ تھے وہ. اللہ نے تو اس لیے میرے بھائی جب کوئی غم آئے, پریشانی آئے, تو واویلا نہ مچایا کرو, رونے دھونے کی اجازت ہے. یہ بے صبری نہیں ہے, جب انسان کو غم ہوتا ہے روتا بھی ہے, ہائے ہوئے بھی کرتا ہے, لیکن اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دینا, میرے ساتھ اللہ یہ کر رہا ہے, میرے ساتھ اللہ میں ہی میرا ہوں اللہ. آپ کا کام ہے غلامی, مانگتے رہنا ہے, مانگتے رہنا ہے, مانگتے رہنا ہے. اکثر ایک واقعہ علماء بتاتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ حج کرنے جاتے تھے, حج کرنے کے بعد ندا آتی تھی قبول نہیں ہوا. کیا ندا آتی تھی, قبول نہیں, تو دوبارہ چلے جاتے اگلے سال. جب حج کرتے پھر ندا آتی قبول نہیں ہوا, وہ پھر چلے جاتے. تو کسی نے کہا کہ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ جب میں حج سے فارغ ہوتا ہوں آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ قبول نہیں ہوا, تو پھر کیوں جاتے ہو بار بار. تو انہوں نے کہا بھائی میرا کام ہے حج کرنا, اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنا, قبول کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا. اب اللہ سے تو لڑ تھوڑی سکتا ہوں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب فنٹر نہیں بنو, اب تو ہم نہیں جائے گا بھائی, اب تھوڑی 2 دفعہ چلے گا, 3 دفعہ چلے گا, ہر دفعہ یہ آواز آ رہی ہے, اب تھوڑی ہمارے پاس اور بھی دنیا میں غم ہے بھائی, یہ حج ہی کرتے رہیں گے کیا. یہ ہوتا اصل میں لوگوں کا یہ رویہ ہو گیا ہے. دعا میں بہت ہو رہی ہے یار, ہم نے دعا, مفتی صاحب 6 دفعہ دعا مانگ لی پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اب یہی تھوڑی کہ دعا مانگتے بول نہیں رہے ہوتے, مفتی صاحب سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو بھائی اتنا اللہ سے ڈر لو. وہ بعض تو بول بھی دیتے ہیں. تو بھائی 6 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ دعا مانگنے میں کیا جا رہا ہے یار. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے زیادہ بھی کوئی مزیدار عمل ہو سکتا ہے. نہیں قبول ہو رہی, اہل اللہ کہتے ہیں نہیں قبول ہو رہی نا, اس میں مانگنے میں اور زیادہ مزہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں مانگنے میں یہ اللہ ایمان کا امتحان لے رہا ہے, تو ہم غیب پر ایمان کے دعوے دار ہیں. اللہ تو نہ قبول کر, ہم تو مانگتے رہیں گے, ہمیں مزہ اسی میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری ٹینشن. یہ تو میں حضرت عمر کے الفاظ اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, یہ ہماری ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا کام ہے نا, قبول کرنا تو اس کا کام ہے. فرمایا مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ایسا نہ ہو مایوسی اتنی پیدا ہو جائے کہ دعا مانگنے ہی کی توفیق چھن جائے. یہ ڈینجرس ہے, یہ خطرناک ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے در سے محروم کر دیا, ہاتھ اٹھانے کی توفیق سلب کر لی. اور آج لوگوں میں یہ نظر آتا ہے دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی, کیونکہ ان کی پوری نظر اسباب پہ ہوتی ہے, اللہ پہ نظر ختم. یہ بہت خطرناک ہے. دیکھو اسباب پہ نظر رکھو گے, ہو سکتا ہے اسباب اختیار کر کے کام تو ہو جائے, لیکن اللہ کی جب عدالت میں کیس لے کے جاؤ گے, فائل داخل کرو گے, وہاں سے جو کام جب منظور ہوگا نا, اس کام کی نوعیت میں اور آپ کے کام کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. جب اللہ کے سامنے کیس لے گئے, کام خراب بھی ہوگا تو بنے گا, اور جب اسباب پہ نظر رکھو گے بنے گا بھی تو ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو, یہ کوئی الٹا کام ہو رہا ہو. جس کام سے آپ نے اللہ کو نکال دیا, اب اس میں خیر کی توقع نہ رکھیں. آپ بیمار ہوئے, صرف دواؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے, اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے اور ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ چھوڑو یار, جب میں آگمنٹن کھا رہا ہوں, جب میں یہ سیرپ پی رہا ہوں, تو گورے بھی تو ٹھیک ہوتے ہیں نا بغیر دعا کے. کیا خیال ہے بھائی, جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے. تو عین ممکن ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ,
دوا اثر کرتی ہے, اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا, لیکن یہ ٹھیک ہونا بھی آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور آپ دعا مانگو دوا کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو, لیکن پھر ٹھیک نہ ہو کے بھی اس میں اللہ کیا ڈال دے گا؟ بولو نا, خیر ڈالے گا. اللہ اس میں خیر ڈالے گا. جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے داخل کیا ہے ان کے درجے کو اور بلند کرنے کے لیے. اگر یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ مچھلی والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوتا, کیونکہ پیغمبر تو لاکھوں آئے ہیں نا, سب کا تذکرہ تھوڑی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کی فضیلت الگ سے بیان کی ہے, فرمایا لا تفضلونی علی یونس, مجھے یونس پر فضیلت مت دو. حالانکہ دیکھو یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں, لیکن کیا مطلب نام لے کے میرے مقابلے میں یونس کو نہ لے کر آؤ کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے لوگ یونس علیہ السلام کی توہین نہ کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. تو کہیں اس واقعے کو بنیاد بنا کے لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ہمارے نبی تو افضل ہے, یونس علیہ السلام افضل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی تو بغیر پرمیشن کے کوئی کام نہیں کیا اور یونس علیہ السلام تو اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. اس لیے نبی نے اس کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ ہو, اس لیے کیا مطلب حدیث کا کہ یونس علیہ السلام کا نام لے کے دونوں کو مجھے ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا مت کرو, اور یہ مت کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے افضل ہیں. حالانکہ افضل ہیں, لیکن جہاں بھی حضرت یونس کی توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو کچھ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ اصل میں آپ کو بلند مرتبہ دینے کے لیے ہوا تھا, اور یہ بتانے کے لیے ہوا تھا کہ اللہ کی صفت استغنا کیا ہے, اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے لڑ کے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی, اور یہ بتانے کے لیے کہ غموں میں, ٹینشنوں میں, پریشانیوں میں اللہ کے نیک بندوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس کا یہ لائف اسٹائل ہوگا نا وہ ٹینشنوں میں بھی خوش رہے گا. ویسے ہی ٹینشن ختم کر لیتے ہیں اللہ اس سے, کیونکہ وہ ہر ٹینشن کو کس کی طرف سے سمجھ رہا ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ ہمارا ہے اور وہ اپنے بندوں کا اچھا چاہتا ہے تو اس میں ٹینشن دے کے بھی ہماری کیا ہوگی, اس میں خیر ہی ہوگی. اس نے یعقوب علیہ السلام سے جو بیٹا چھینا تو یعقوب علیہ السلام کو نوازنے کے لیے چھینا. یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں باپ سے الگ کر دیا مصر کا بادشاہ بنانے کے لیے کیا اس نے, نہ چھنتے نہ بادشاہ بنتے. تو ہمارا کام ہے ہر برائی اپنے کھاتے میں ڈالیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اور ہر اچھائی کس کی طرف منسوب کریں؟ اللہ کی طرف. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون والذی, وہ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. قرآن کہہ رہے ہیں انسان میں دو برائیاں ہیں اوور آل انسانوں میں, کوئی مستثنا ہو سکتا ہے اس سے, لیکن انسان میں ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے گویا کہ یہ. وہ کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا. بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ, اس کو سمجھو کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے, صبر نہیں کرتا. جزوعا, جزا فضا, ہائے ہوئے بے یہ کیا ہو گیا. ڈپریشن میں تبھی تو جاتے ہیں لوگ. آج ڈپریشن کا مرض کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. غم برداشت ہی نہیں ہوتا. کورونا کا ذرا سا مسئلہ آیا, کورونا سے مرے نہیں مرے, ڈپریشن سے مر گئے. احتیاط یا تو کر نہیں رہے, کرنا شروع کی ہے تو اتنا کہ 6 کلومیٹر سے ہی بلوٹوتھ پہ سلام ہو رہے ہیں, وائی فائی سے. بس میاں بیوی کا آپس کا تعلق بھی, چائنا میں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگ گئے. خیر, جزوعا. اور ہمارے ہاں جن لوگوں نے کرونا میں بے-احتیاطیاں کی ہیں نا, وہ ایسے نہیں کہ ایمان بہت کامل تھا, وہ سمجھ رہے تھے یہ خبریں جھوٹی ہیں کرونا کی, یہ ایوی ڈرامے بازی ہے. اگر ان کو یقین ہوتا نا کہ اس سے مرتے بھی ہیں تو آپ دیکھتے کہ وہ مارکیٹ سے سب سے پہلے شارٹ ہوتے. وہ تو یہ سہ رہے تھے ہے ہی نہیں, ایوی ڈرامہ ہے.
تو جزوعا قرآن کہتا ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے جزا فضا، چیخنا چلانا، ہائے ابے یہ کیا ہو گیا، ابے یہ کیا، بجائے اس کے کہ صبر کرے کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. جیسے یعقوب علیہ السلام نے، ہمارے ہاں سر دیواروں سے پیٹ رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کیا ہے یہ اسلام تھوڑی ہے. مصیبت پہنچو صبر. اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب خیر پہنچتی ہے، مال پہنچتا ہے تو منوعا روکنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی ملا ہے، پتہ نہیں کل ملے گا نہ ملے، ہے بھائی تنخواہ اچھی ہو گئی، بتا نہیں رہا، گھننا بن گیا، مانگ نہ لے کوئی. ایک تو میں خود بھی منع کرتا ہوں لوگوں کو بتانے سے، وہ اس لیے کہ فراڈی بھی آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. ایک کنجوسی کی وجہ سے بھی لوگ نہیں بتا رہے ہوتے اللہ کی نعمت کھل کے. ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہیں گے، ہے ہی نہیں کھانے کو، کچھ ہے ہی نہیں. تو منوعا، اس کا دل چاہتا ہے کیا کروں میں، روکوں. یہ مشاہدہ ہو رہا ہے. جب انسان غریب ہوتا ہے کہتا ہے جب پیسہ آئے گا مدرسے بھی بناؤں گا، مدرسوں میں دوں گا، ابے اتنا غریبوں کو کھلاؤں گا، ابے پھر یہ پھر کریں گے، یوں کریں گے. آتا ہے 1-2 مہینے تو چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد روکنا شروع. لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں، پھر روکنا شروع، تو پھر ویسے ہی غریب کا غریب ہی نظر آئے گا شکل سے. تو قرآن کہتا ہے یہ 2 اخلاقی برائیاں ہیں، ہونا اس کے اپوزٹ چاہیے. مصیبت پہنچ رہی ہے، صبر کرو بھائی، اللہ ہے، وہ مصیبت دے بھی سکتا ہے اور دور کر بھی سکتا ہے. یعنی قرآن اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. اور جب اللہ ان کو دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے نا تو خرچ کرو، جس اللہ نے دیا وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، وہ کل بھی دے سکتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ الا المصلین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان ہے، وہ ایسا نہیں کرتے. مگر اللہ نے یوں نہیں کہا الا المومنین، سوائے ان کے جو مومن ہیں، نہ قرآن نے کہا جو نمازی ہیں. کیا مطلب؟ اب اللہ بجائے مومن کا نام لینے کے مومنین کی علامتیں بیان کرنا شروع کر رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، میں کہوں اس مجمع میں سارے کمزور ہیں سوائے اس کے جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب نیلے کپڑوں کی کوئی خاصیت نہیں ہے یہ کہ وہ طاقتور ہے. اصل میں جو پاورفل تھا اس نے اتفاق سے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے؟ نیلے کلر کے. تو اصل مقصد میرا یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ نیلا کلر ایسی چیز ہے، میں تو ایک علامت بیان کر رہا ہوں کہ جو بہادر ہے اتفاق سے اس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو قرآن یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صبر کی طاقت اور جب اللہ پیسہ دے تو سخاوت یہ صرف مومن میں ہوتی ہے. لیکن قرآن مومن کا نام نہیں لے رہا، قرآن کہہ رہے ہیں سوائے نمازیوں کے اور وہ لوگ کے جن میں یہی علامتیں. کیا مطلب؟ جن میں یہ علامتیں نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ وہی مسلمان ہے، باقی سارے غیر مسلم ہیں. گویا کہ یہ ہے. تو یہ تو گویا اللہ تعالیٰ علامتیں بتا کے بیان کر رہے ہیں کہ جن میں یہ علامتیں ہوں گی تو وہ مومن ہیں، جن میں یہ علامتیں نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہیں. تو کیا علامتیں قرآن نے بیان کی؟ کیسی خاندانی علامتیں؟ الا المصلین، فرمایا وہ لوگ جزا فضا نہیں کرتے، بے صبرے نہیں ہوتے اور کنجوس نہیں ہوتے، جو نمازی ہیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بہت سے نمازی کنجوس دیکھے ہیں. اس اشکال کا جواب جو میں نے تفسیر کی ہے اس میں مل گیا. اصل میں نمازیوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. نہیں ہے یار، دیکھو میں دوبارہ اس مثال کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں بزدل ہیں سوائے اس کے جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آپ نے باہر جا کے دیکھا ایک نیلے کپڑے والا باہر، وہ تو بڑا بزدل ہے. آپ نے کہا انہوں نے تو کہا تھا جس کے نیلے کپڑے ہیں وہ کیا ہے؟ بہادر. اب آپ سمجھے کہ جس کے بھی نیلے کپڑے ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ بہادر ہوگا. او بھائی نیلے کپڑے میں بہادری نہیں چھپی ہوئی، وہ تو اس کی ایک علامت تھی کہ وہ نیلے کپڑے پہن کے آیا ہے، اس لیے میں نے ہائی لائٹ کر دیا. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو کامل جس کا خدا پر ایمان ہوتا ہے نا، جو مانتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. خدا پر جس کی نظر ہوتی ہے وہ جزا فضا بھی نہیں کرتا اور وہ کنجوس بھی نہیں ہوتا. باقی جو خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ ہم تو دلوں میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان کون رکھتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں علامات سے بتا دیتا ہوں، جس کو دیکھو نمازوں کی پابندی کر رہا ہے اور یہی علامتیں اس کے اندر ہیں تو اس سے اندازہ لگا لینا وہ کیا ہے؟ مومن ہے. اب اگر کوئی نماز کی پابندی کرے اور دل میں اس کے پکا ایمان نہ ہو تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے، یہ اس کا اپنا قصور ہے. یہ اس کا اپنا قصور. جیسے
فوج میں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں. بزدل آدمی کو فوج میں نہیں رکھا جاتا, کچھ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں نا. آج میں جہاز میں آ رہے تھے, ایک فوجی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے گپ شپ شروع کر دی, آج نہیں چند دن پہلے, تو وہ میں نے گپ شپ شروع کر دی. تو وہ میں نے کہا سلیکٹ کیسے, کن کن وجوہات کی بیس پہ بندہ سلیکشن سے رہ جاتا ہے. تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بندہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, بندہ کیا ہو, بندہ ہی نہ ہو. تو ظاہر ہے کچھ تو اب شب برات کا پٹاخہ پھٹا, اور جناب وہی والا قصہ ایک زمانے میں نا, وہ پھر قصے لمبے ہو جاتے ہیں, جلدی فارورڈ کر کے وہ چلا دیتا ہوں میں. وہ ایک انگریز جو ہے نا یار, پھر وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں دوسرے مذہب والے بھی, پھر وہ بولتے ہیں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, رہنے دو. خیر, تو میں نے کہا کہ یار جو وردی میں آپ کہوں گے بھائی بہادر کون لوگ ہوتے ہیں, تو میں مثال دے رہا ہوں یار, جن کے اس طرح کی وردی ہو, ڈریس ہو, تو وہ کیا ہوتے ہیں, بہادر. تو اصل میں وہ اس لیے نہیں کہ وردی ہے, اس لیے کہ وہ آرمی میں ہے, ان کی سلیکشن کے وقت یہ چیز دیکھی گئی ہے. اب آپ نے دیکھا ایک آدمی وردی پہن کے, آرمی کی وردی پہن کے گھوم رہا ہے, وہ ہے نہیں فوج میں, ویسے ہی ابا کی وردی اس نے پہن کے گھوم رہا ہے, اور بزدل چھپکلی دیکھ کے بے ہوش. دوسری شادی کا کہیں بیان سنا اور خوف کی وجہ سے بے ہوش. آپ نے کہا مفتی صاحب نے کہا جو وردی والے ہیں وہ تو بہادر ہوتے ہیں, یہ تو وردی میں تھا مگر بہادر نہیں ہے. تو میں کہوں گا بھائی یہ وردی اصل میں ایک علامت تھی اس بات کی کہ یہ بندہ فوج میں ہے, اور جو فوج میں ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بزدل آدمی کو نہیں رکھا جاتا. تو یہ وردی تو ایک علامت کے طور پہ میں نے بیان کیا. ایسا ہو نہیں سکتا فوج میں اور وردی نہ پہنتا ہو. اب یہ نہیں کہ کوئی بھی مکھن چوٹ کے وردی پہن لے تو ہم اس کو وہ سارے بینیفٹس دینا شروع کر دیں. تو قرآن نمازی کی جو بیان کر رہا ہے نا کہ نمازی کنجوس نہیں ہوتا اور نمازی میں بے صبری نہیں ہوتی, تو قرآن اصل میں نمازی کی صفات نہیں بیان کر رہا, قرآن اصل میں اہل ایمان کی صفات بیان کر رہا ہے. لیکن اہل ایمان اور نماز چونکہ ایک دوسرے کا لازمی جزو ہے, جیسے فوج اور وردی ایک دوسرے کا لازمی جز, تو علامت سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. کیونکہ ہم کس کا کارڈ نکال کے دیکھیں گے یہ فوج میں ہے یا نہیں ہے. بھئی علامت ہے وردی ہے تو فوج میں ہے, وردی نہیں ہے تو فوج میں نہیں ہے. تو نمازی ہے تو مسلمان ہے, نمازی نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. تو اب ہم جیسے لوگ جو نماز میں آ جاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں روٹین کی. ایمان کیا ہے دل سے, خدا پہ جیسا توکل ہونا چاہیے, جو نظر ہونی چاہیے, جس ٹائپ کا ایمان ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. تو قرآن جہاں بھی نمازیوں کی تعریف کرتا ہے, قرآن جہاں بھی روزے داروں کی تعریف کرتا ہے کہ یہ علامت ہے, اصل میں ایمان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اب چونکہ جس میں ایمان ہوگا وہ روزے رکھے گا, جس میں ایمان ہوگا وہ نماز پڑھے گا, تو اس لیے علامتوں کو قرآن ڈیفائن کرنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتے ہو, اس لیے اصل چیز کیا ہے, ایمان کو مضبوط کرو. ایمان کو آج ایمان نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم فرماتے تھے دینداری کا جو اصل معیار ہے نا, جو دیکھو بخار بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے, دھوکا ہو جاتا ہے, حالانکہ بخار ہوتا نہیں. ہم نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا گرم, ہم نے کہا بخار ہے, حالانکہ وہ دھوپ سے گرم ہوا ہوتا ہے. علامتوں میں بعض دفعہ انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تھرمامیٹر ہے. تھرمامیٹر دھوکا نہیں دے گا, وہ بتائے گا بھائی 99 ڈگری فارن ہائٹ یا 100 فارن ہائٹ. اس کا مطلب کیا ہے, سینٹی گریڈ نہیں, 100 ڈگری سینٹی میں ابلنا شروع ہو جائے گا. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے 100 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو بخار ہے. میں نے کہا بس اس کو دفنانے کے بھی قابل اب وہ نہیں رہا, اتنا ابل چکا ہوگا, اب کہاں دفنا, اب تو اس کو کیا کرے, اب اس کو ریپیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی اب اس کی. تو قرآن کیا بیان کرتا ہے, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں بخار ہے یا نہیں ہے, یہ تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں سچی مچی کا دیندار ہے یا نہیں ہے, یا روایتی نمازیں چل رہی ہیں. اس کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ جب کوئی اس پر مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا پانی میں ہے. ایک دم پاگلوں کی طرح بالکل غموں میں دیکھ لو نا, لوگ سر دیواروں سے جا کے مار رہے ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے اللہ کو میں ہی ملا تھا ٹینشن دینے کے لیے. عورتیں بعض دفعہ, اللہ سب عورتوں کے بچوں کی حفاظت کرے, بچہ مر جاتا ہے بالکل ہی دماغ سے کھسک جاتی ہیں, دیوار سے سر جا کے ماں میرا بچہ, میرا. بھائی مسافر خانہ ہے یار, برداشت کرو جتنا اللہ توفیق دے.
ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹے کا جنازہ گھر میں, اچانک ہارٹ اٹیک سے جوان بیٹا مر گیا, آنسو نکل رہے ہیں لیکن اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو صبر کا ثواب میرا ضائع ہو جائے. ایسی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں مائیں, روتے ہوئے ڈر رہی ہیں اللہ صبر کا ثواب تو نہیں ضائع ہو جائے گا اس سے. ان کو علماء مسئلہ بتا رہے نہیں جی رو لو اس سے ثواب ضائع نہیں ہوگا, لیکن چیخنا چلا کے رونا جائز نہیں ہے. آج کسی کے ہاں میت ہو جائے, خواتین کیسے چیختی ہیں شوہر مر گیا, ہاں ہو ایک شور شرابہ, اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بیچاری آہستہ آہستہ رو رہی ہے, دوسری عورتیں کہتی ہیں دیکھو یہ تو عمل سے لگ رہا ہے انتظار میں تھی کہ کب مرے. یہ شو بازیاں چل رہی ہیں. باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹا آرام سے رو رہا ہے, ابے ان کو تو لگتا ہے غم ہی نہیں ہے, یہ تو دیکھو یہ تو بالکل نارمل, ایک آدھ آنسو وہ تو ویسے ہی انسان ٹپکا دیتا ہے. اور جو چیخ رہا ہے نا اچھل اچھل کے ہاں ہاں کہتے ہیں, یہ ہے اصل باپ سے محبت کرنے والا. تو یہ فیشن بن چکا ہے میتوں پہ رونا, آ کے پھر رلانا یہ بھی ہے. اچھا بھلا وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا میت والے, آپ کے باہر سے کوئی رشتہ دار آئیں گے, دوبارہ سے وہیں سے جہاں سے پروگرام ختم ہوا تھا شروع ہوا تھا نا وہیں سے دوبارہ سے شروع ہو جائے. تو جو آتا ہے پھر وہ ایک نئی کہانی شروع کر دیتا ہے. عید کے دن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کے ہاں میت ہوئی ہو نا تو پہلی عید میں جا کے اس کو رلاتے ہیں جا کے, یہ بھی غلط ہے. عید کا دن تو خوشی کا دن ہے, ہاں یہ ایک نیچرل ہے کہ عید کے دن آپ کے کوئی قریبی عزیز اگر پچھلی عید میں آپ کے ساتھ تھے, اس عید کو نہیں ہے, تو لاشعوری طور پر غم, کیونکہ یہ تو ایک ایسا غم ہے ہم نے خود بھگتا ہوا ہے. ہمارے والد صاحب تو عید کے دن بڑا زبردست انتظام کرتے تھے, رمضان پورا ہمارا ان کے ساتھ گزرتا. تو جب پہلی عید ہماری زندگی میں آئی نا والد صاحب کے بغیر, تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ دن ہم پہ بڑا بھاری گزرا. ہمیں ایک ایک پل یاد آ رہا تھا, یار والد صاحب صبح نماز پڑھ کے آتے تھے, پھر یہ کرتے تھے, وہ آج وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. تو یہ لاشعوری, یہ تو محبت کی علامت ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کپڑے نہ پہنیں, نہائیں دھوئیں نہیں, خوشبو نہ لگائیں, اچھا کھانا نہ کھائیں, یہ کیا ہے, حرام ہے. جو غم نیچرل ہے وہ غم ہوگا, اور اس پہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے. اگر اتنا بھی غم نہیں ہو رہا کہ آپ کی عید کے دن آپ کو اپنی ماں یاد ہی نہیں آ رہی, اور اپنا مرحوم آپ کو جو ہمیشہ عید آپ کے ساتھ منایا کرتے تھے, تو یہ تو اس کی علامت ہے آپ پتھر دل ہے نا, یہ تو اس کی علامت ہے آپ کا دل کیا ہے, پتھر کا ہے. تو جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ نیچرل ہے. سوچ کے اس غم منانے کی آپ کو عید کے دن اجازت نہیں ہے, کیونکہ غم کا دن نہیں ہے, یہ کس کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. تو ہم سے, میری زندگی میں, ہم لوگ کی زندگی میں تو بڑا غم کا دن تھا جو پہلی عید تھی, یعنی ایک غم ہو رہا تھا. لیکن ہم نہائے بھی, کپڑے بھی پہنے, عید کی نماز پڑھنے بھی گئے, مبارکباد بھی دی, جو اچھا کھانا گھر میں بن سکتا تھا. پہلے مائیں شیر بنایا کرتی تھیں بڑی زبردست, آج کل وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے, وہ شیر بھی مارکیٹ میں نہیں ہے آج کل. اتنا مزہ آتا تھا وہ عید کے دن, شیر کے پیالے بنتے تھے, وہ بھی اب بندی لگی لگائی وہ شیر آ رہی ہے پیکنگ کی. خیر اب کیا دکھڑے لے کے بیٹھے ہم. تو جو خود بخود غم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. عید کے دن غم پراپر طریقے سے منانا یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. اب رشتہ دار آ کے آپ کو چھیڑ رہے ہیں نا کہ رو, ٹھیک ہے نا, رو, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. خیر میں کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو قرآن کہتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. تو خوشی میں اترانا نہیں ہے, بہت پیسہ آ گیا, ابھی غریب تھے اچانک پیسہ آ گیا تو بالکل کالر ہی نیچے نہیں ہو رہا. نیا پیسہ آتا ہے نا آدمی کے پاس, شو مار رہا ہوتا ہے باتوں باتوں میں جا کے, تو پتہ چل جاتا ہے یہ اس کی اوقات تھی نہیں لیکن اس کے پاس آ گیا. اچھا دوسروں کو جو چڑ ہوتی ہے نا یہ بھی اس کی علامت ہے, یہ ان کی بھی اوقات ہے نہیں, وہ بھی چڑ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی سائیکل پہ گھومتا تھا, لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے, گھومنے تو لینڈ کروزر, ہیلی کاپٹر پہ گھوم جائے, تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. خیر تو قرآن کیا کہتا ہے, جلدی سے یہ آیت میں مکمل کر لوں نا جو آج ہم نے پڑھی ہے, الا المصلین. تو ایمان کی پہلی علامت قرآن کیا بیان کرتا ہے, جیسے بخار ہوگا تو ماتھا لازمی گرم ہوگا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماتھا گرم نہ ہو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماتھا گرم ہو اور بخار بھی ہو. تو ایمان ہوگا تو لازمی نمازی ہوگا, لیکن نمازی ہے اور ایمان بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں.
ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی کامل ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان کامل ہو اور نماز ہماری زندگی سے شارٹ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. آگے بھی جتنی علامتیں اس میں بھی ہے, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. قرآن کہتا ہے جس نمازی کی میں بات کر رہا ہوں نا, جس میں ایمان ہوتا ہے, وہ نمازی نہیں جو نماز پڑھتا ہے, یہ وہ نمازی ہے جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی قائم کرتا ہے, دوام, کبھی بھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی, سفر ہو, حضر ہو, جہاز میں ہو, ٹرین میں ہو, ایمرجنسی ہو, بیمار ہو, کچھ بھی ہو, میدان جنگ میں بھی ہو, اس کی نماز اس سے قضا نہیں ہوگی. یہ جو امام ابو حنیفہ 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں اکٹھی ہوں گی لیکن اس طرح سے ہوں گی کہ نماز کو مؤخر کر کے دوسرا وقت کے قریب اور دوسری نماز, اس طرح سے انہوں نے حدیثوں میں تطبیق دی ہے. اس کا مقصد حدیثوں کی مخالفت نہیں ہے, اس کا مقصد یہ کہ قرآن اہل ایمان کی صفات میں ہمیشہ یہ بیان کرتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, چاہے سفر ہو یا حضر, بیماری ہو یا پریشانی. وہ اتنی زیادہ تاکیدیں ہیں کہ ان کی رائے یہ کہ جب تک اس جیسی مضبوط دلیلیں قائم نہیں ہو جائیں, بالکل بے غبار 2 اور 2 4 کی طرح متواتر روایات نہ ہو جن میں قضا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے سفر میں, اس وقت تک ان کا قول کیا ہے کہ ہم نمازوں کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ بہت زیادہ تاکید ہے. ایمان کی علامت ہے, محافظت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ لینا اس کو. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم. دوسری صفت قرآن بیان کرتا ہے, جس میں ایمان ہوگا اس کا سارا پیسہ اس کی جیب میں نہیں جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہے اور سارا پیسہ اپنا خود کما کے خود کھا جاتا ہے. اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ قرآن کیا کہتا ہے, اچھا اے اللہ ٹھیک ہے, پھر یہ علامت ہے کہ جتنا پیسہ کماتا ہے اس میں سے غریبوں کو بھی دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا, دینا بھی کافی نہیں ہے, وہ تو انگریز بھی دے دیتے ہیں. کہتے ہیں حق للسائل والمحروم, ان کے مال میں جو مستحق بھکاری ہیں اور جو محروم لوگ ہیں ان کا پراپر حصہ ہوتا ہے. حق کا مطلب لازمی, یہ سمجھتے ہیں یہ تو لازمی دینا, یہ ہمارا ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ نے ہمیں زیادہ ایکسٹرا اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو دیں. تو اللہ ڈائریکٹ ان کو دینے کے بجائے ہمارے ذریعے سے دلوا رہا ہے, یہ انہی کا ہے. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنا قرضہ کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو آپ کہتے ہو یہ لو جی 1 لاکھ, اب میرا احسان یاد رکھنا. کہے گا احسان کہاں سے بھائی, تو نے مجھ سے موبائل خریدا تھا 1 لاکھ روپے کا, تو پیسے تو نے دیے نہیں تھے, اور اب کہہ رہے احسان کس بات کا بھائی, فری میں تھوڑی مانگ رہا ہوں, میرا حق ہے. تو یہی حالت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب یہ رشتہ داروں میں غریبوں میں پیسے بانٹتے ہیں تو احسان سمجھ کے نہیں, کہتے ہیں ان کا کیا ہے, حق ہے. اصل میں اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے ان کا پیسہ ہمیں دے دیا کہ ان تک پہنچا دینا, ہمارا ہے ہی نہیں ہے. کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں بھائی, کیسے سمجھائیں. تو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا, دیتا رہتا ہے, لے بھائی اس کو بھی دیا, ادھر بھی دیا, کچھ بہنوں میں بھائیوں میں بانٹ دیا, کچھ پھپھی خالہ کو دے دیا, ادھر پتہ چلا بیوہ بہن ہے, یہ لو بھائی اتنے پیسے لو, ادھر پتہ چلا جی وہ کیا نام, بیگم کا اس لیے ذکر نہیں کرنا, اس کا تو تمہارا باپ بھی دے گا زیادہ تر. ہاں کوئی کنجوس شوہر ہو تو پھر اس کو ہم الگ سے جمع کے بیان کر دیں گے, وہاں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں, کیونکہ میں بھی ایک شوہر ہوں نا, مجھے بھی پتہ ہے وہاں نو کا آپشن نہیں ہے. یہ آزمائش تو وہاں ہے جہاں نو کا آپشن بھی ہو اور یس کا آپشن بھی ہو, وہاں پتہ چلتا ہے یہاں تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے, اور اگر 2 شادی کر لی پھر تو گئے کام سے. یہاں تو یہ ہو نو کا ہے ہی نہیں آپشن. آپ نے جس دن کہا 5-6 کے بجائے 5 انڈے آئیں گے, 6 کی طاقت نہیں ہے, پھر دوسری کی کیوں جب پیسے نہیں تھے. جب پیسے نہیں تھے, جب ایک کے حقوق ادا نہیں ہو رہے تو دوسری کی کیوں. تو یہاں تو پھر اور مسئلے ہیں, پھر بھی کرو ایسی کی تیسی, اللہ 6 انڈوں کی پیسے دے دے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. خواتین خوش ہو جاتی ہیں بھی ہمارے فیور میں جا رہا ہے, اچانک پھر میں ٹن مارتا ہوں. تو لیکن اگر کوئی کنجوس آدمی ہے تو اپنی بیوی پہ بھی میرے بھائی دل کھول کے خرچ کرے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو, اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, گھر بار چھوڑ کے تمہارے گھر میں آئی ہے, اور تم بھی تو چاہتے ہو نا تمہارا داماد تمہاری بیٹی کو کھلایا کرے, یا وہ ترسا کے دے اس کو, تم جیسے چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو بھی کھل کے کھلایا کرو. یہ رواج ڈالو, مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے لیکن عورتیں کھاتی بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ وزن بڑھ جاتا ہے ان کا. تو
کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, ایک تو کیا بات ہوئی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے مال میں حق ہے, بھیکاریوں کا بھی حق اور محروم کا بھی حق ہے. بھیکاری سے مراد پروفیشنل بھیکاری نہیں ہے, خوب سمجھ لیں, جو واقعی مجبور ہو, بیچارہ مجبوری میں مانگ رہا ہو آپ سے آ کے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم والذین, وہ کیا ہے بھائی, آج ہی پڑھی ہے ہم نے, والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم لفروجہم حافظون. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی جو علامتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں صبر ہوتا ہے, جو ایک ٹینشن نہیں لیتے اور سخاوت ہوتی ہے, ان کی ایک تیسری علامت کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیوی اور باندیوں کا آج کل کوئی تصور نہیں ہے, بالکل بھی فری ہونے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ ہیلے بہانے کر کے یار اگر ہم جنگ میں کسی عورت کو قید کر کے لے آئے تو باندی بن جائے گی. اب نہیں بن سکتی, کیونکہ باندی بنانے کے لیے میں نے اس پہ بڑی تحقیقی ایک مقالہ لکھا تھا, عربی میں ہے, وہ اردو میں نہیں ہے. تو وہ عربی میں ہم نے 2006 میں نا یہ بڑی بحث چلی تھی, باندیاں آج کے دور میں جائز ہیں یا نہیں بنانا. 2005 یا 4 میں ایک مقالہ میں جامع رشید میں پڑھا ہوا ہوگا وہ. تو اس میں فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تملک بالقہر, یعنی قہر سے, غلبے سے آپ جو مالک بنتے ہیں, اس میں بہت ساری شرطیں ہیں. اس میں ایک بہت اہم ترین شرط یہ ہے کہ کفار تملک بالقہر کو جائز بھی سمجھتے ہوں, یعنی کوئی ایگریمنٹ نہ ہو آپس میں, ان کے ہاں یہ ہو, یہ دنیا میں یہ رائج ہو, سمجھ رہے ہو. اور آج دنیا میں یہ رائج نہیں ہے, یہ غیر قانونی سمجھا جاتا ہے, پوری دنیا کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. تو اسلام میں غلام بنانا فرض نہیں ہے, سمجھتے ہو. پہلے تو یہ تھا کہ یہ غلام بن گئے تو یہ وہ لے گئے, یہ انہوں نے ان کے بندوں کو لے لیا, تو اب یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو غلام نہیں بنائیں گے. تو غلام بنانا فرض نہیں ہے اسلام میں, اجازت تھی اس کی, اور حکمتیں کیا تھیں, مصلحتیں کیا تھیں, یہ بھی ٹاپک نہیں ہے, اس میں بڑی مصلحتیں تھیں. اب اگر یہ چیز پوری دنیا میں ایک لا بن چکا ہے, تمام ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے, تو اب یہ اللیگل ہے, اب یہ غیر قانونی ہے. اب اگر کسی نے کیا تو وہ باندی بنے گی نہیں, سمجھتے ہو, اب وہ زنا کہلائے گا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک چیز جائز تھی تو کون پابندی لگا سکتے ہیں, اسلام میں فرض واجب نہیں تھی, اور اگر ترغیبی بھی ہوتی نا تو ترغیب بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے, غلام بنانے کی کہیں بھی ترغیب نہیں ہے. آزاد کرنے کی تو بہت ہے کہ اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا, قرآن کہتا ہے, اور قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کروایا جا رہا ہے, اور قتل ہو گیا آپ سے غلطی سے تو غلام آزاد کرو. تو آزاد کرنے کا تو ہمیں ملتا ہے, بنانے کی کوئی ترغیب نہیں ملتی. اب وہ کیا وجوہات سے اسلام نے اجازت دی تھی وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے, بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو اب یہ ممکن نہیں, اب آپ کے پاس بیوی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اس میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا, ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا, اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودگی معاشرے میں رائج ہو رہی ہے. تو عورت سوائے اپنے شوہر کے اور شوہر سوائے اپنی بیوی کے, ان کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کا کوئی ریلیشن قائم کرنا یا کوئی انسٹرومنٹ وغیرہ, بےہودگی, یہ بھی آج کل بہت چل پڑی ہے. یہ تمام چیزیں اسلام نے حرام قرار دے دی ہیں. تو صرف اس ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ہاں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. تو آپ نکاح کریں, 4 بیویاں رکھیں اپنے خرچے پہ, قابل ملامت نہیں ہے. اور اگر برے راستے کی طرف گئے تو یہ قابل ملامت ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. موسٹ امپورٹنٹ شرط اللہ کہتے ہیں جو میں نے بتایا نا, ایمان والے صبر بھی کرتے ہیں, تو ان کی ایک اور لازمی علامت کہ جہاں ایمان ہوگا یہ چیز لازمی ہوگی, یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. زبان کے کیا ہوتے ہیں, 1 نمبر, گولی باز نہیں ہوتے. یہ چیز بھی آج کیا چل رہی ہے, شارٹ. داڑھی والا بھی ٹوپی کرا رہا ہوگا, نمازی بھی کرا رہا ہوگا, اور آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں کہ میں تمہیں اتنے دن کے بعد پیسے دے دوں گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتی آپ دے دیں. آپ نے جب کرائے مالک مکان سے ایگریمنٹ کیا, اکثر ایگریمنٹ ہوتا ہے کم از کم 5 تاریخ تک کرایہ مل جانا چاہیے. میرا خیال ہے 99% لوگ 5 تاریخ تک کرایہ نہیں دیتے, پاکستان میں تو نہیں دیتے. مالک مکان فون کرتا ہے, سائلنٹ پہ رکھ لیا فون, نمبر آف کر دیا, اٹھا نہیں رہے,
10 15 دن. بھائی بول دیا نا جب پیسے آئیں گے تو دے دوں گا, کہ بھاگے جا رہا ہوں میں. سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلا کیوں رہا ہے؟ ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا, جب اس نے گھر آپ کو دے دیا. میں اکثر کرایہ داروں کے حقوق پر بیان نہیں کرتا, مالک مکانوں کے حقوق پر بیان کرتا ہوں, حالانکہ میں خود کرایہ دار ہوں, مالک مکان نہیں ہوں. نہیں یہی بات. اکثر لوگ نا لینڈ لارڈ کو ظالم سمجھتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں نا کہ وہ خوشحال ہے, اس کو مظلوم سمجھتے ہیں, اس کو ظالم سمجھتے ہیں, اور جس کو سمجھتے ہیں قسم پرسی میں غربت میں, اس کو ہمیشہ مظلوم سمجھتے ہیں. یہ ہماری قوم کی نیچر ہے. ایک مثال دیتا ہوں. بائک والا جب بھی ٹکرا کے نہ گرے گا, چاہے خود سے جان کر غلطی کر رہا ہو, آ رہا ہے بیچ روڈ پہ زگ زیگ چلاتے ہوئے, ٹرک کے بیچ میں آ کے دھاڑ گڑ کے مار دی, پٹے گا کون؟ ٹرک والا, جس کا اتنا سا بھی قصور نہیں ہوگا. آپ دیکھ لو بائکوں والوں کو کیسے چلا رہے ہوتے ہیں, بیچ روڈ پہ اپنی بیوی, بچے, اماں, چاچی, مامی, اور پھر اگلے بچے وہ ادھر ٹینکی پہ, اور بیچ روڈ پہ چلا رہا ہے. تو سائڈ پہ نہیں چلا سکتا اتنے خاندان کو لے کے؟ مجھے تو غصہ آتا ہے نا. تو پھر ہارن دے رہے, ہٹ نہیں رہا. پھر آپ جب سائڈ سے نکال رہے ہیں تو ہارن دے کے اور اسی سائڈ پہ آ گیا, بجائے ادھر آ گیا آپ کے نیچے. بیچاری کوئی خاتون تھی, وہ بھی نیچے پڑی ہوئی ہیں, بچے بھی پڑے ہوئے ہیں. پٹ کون رہا ہے؟ وہ لینڈ کروزر والا پٹ رہا ہے یا ٹرک والا پٹ رہا ہے. رکشا جب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا, رکشے والے کو کوئی کچھ بھی, یہ نیچر ہے لوگوں کی. آپ لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ گارڈ ہیں, آپ کے ساتھ یہ, وہ بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ, رکشا والا ایک دم لے کے آیا اور ٹھک گیا, پٹے گا کون؟ میں ایک دفعہ ریوو میں جا رہا تھا, میرے ساتھ گارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجھے شوق ہے اکثر خود ڈرائیونگ کرنے کا, چاہے کسی اور کی گاڑی بھی ہو. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں, ایسی ایسی گاڑی ہے. آپ کو کیا پتہ یہ میری گاڑی ہے, کسی سے ادھار لی ہوئی ہے بھائی ہم نے. یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے یہ زکوٰۃ کی گاڑی ہو, کسی نے ہم کو کہا ہے کسی غریب کو جا کے دے دو. اور اگر ہماری بھی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو ادھر بیانات میں دنیا مسافر ہیں. اور میری جو ریوو کی ڈرائیونگ کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے نا, بڑی شو بازی والی, جیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, جیسے کوئی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں. اور یہ میں نے نہیں بنائی, یہ لوگ چھپ چھپ کے بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں, ورنہ یہ چھچور پنا مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہو, آپ کے شوٹنگ کے لیے جا رہے ہو, آپ یہ کیا ڈرامے بازی. اپنے قریبی دوستوں نے, میں نے کہا بھائی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسے ویڈیو بن رہی ہے. مجھے تو ابھی یہ عکس رمضان پروگرام میں ہمارے دوست نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور یوں ایسے رکوع میں نے ویڈیو بنا. میں نے کہا اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ڈرامے کیا ہو رہے ہوتے ہیں دیکھو کیمرے میں دکھانے کے لیے, نماز خشوع خضوع سے رکوع میں جا رہے ہیں, کیمرے والا چلا گیا, وہیں سے آپ اپنے گھر چلے گئے. چلو میں نے جب پہلی دفعہ ریکارڈنگ کی نا, کیمرے کے سامنے آئے, ایک چینل کو میں نے انٹرویو دیا. اس چینل والے نے میرا انٹرویو لیا, میں نہیں بتاؤں گا کون چینل تھا, اور سامنے 2 بندے لا کے بٹھا دیے جو میری بات سن رہے تھے اور سوال کر رہے تھے, میں جواب دے رہا تھا. اب وہ سو رہے تھے, ان کو کیا, ان کو تو گن پوائنٹ پہ لا کے بٹھایا ہے کہ بھائی مفتی صاحب آئیں گے اور یہ کریں گے, آپ نے ایسے گردن ہلانی ہے اور سننا ہے, جیسے وہ سننی. ان کو دلچسپی نہیں تھی. اب میں سمجھا رہا ہوں, مجھے بھی بوریت ہونے لگی یار, یہ کن کو لا کے بٹھا دیا. جب میں نے وہی چینل پہ دیکھا نا وہ پروگرام چلا ہے, ایسا لگ رہا ہے میں بات کر رہا ہوں اور بڑے آرام سے نا, جی اچھا ایسے ایسے. وہ ہوا یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اس چینل نے ان کو بٹھایا, بولا اب یوں گردن ہلاؤ, جیسے سب سمجھ میں آ رہا ہے. ان کے شارٹ لیے ایسے نا, یہ ہوتا ہے چینلوں میں, ان کے شارٹ لیے وہ یوں کر رہے ہیں ایسے جیسے. میں نے کہا ادھر تو بڑے غور سے سن رہا ہے. اس کو میں نے پکڑ لیا, اس نے کہا مجھے ہمیں بعد میں بٹھا کے نا یوں نا ہم سے گردنیں ہلوائی گئیں. ایک دفعہ یوں کروایا کہ کوئی کچھ ایسی بھی تو ہونی چاہیے بات جو سمجھ میں نہ آئے, اور ایک دفعہ یوں کروایا, ایک دفعہ یوں کروایا, ایک دفعہ مسکروایا, اور اس کے بعد یہ لا کے جوڑ کے چلا دیا مارکیٹ میں. تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو میرے اس طرح کی کچھ لوگ چیزیں بنی ہوئی ہیں, تو وہ میں نے نہیں ڈالی, وہ لوگ ڈال دیتے. ہاں سوئمنگ کی اگر میں جب کر رہا تھا تو کوئی ویڈیو بنا رہا تھا, میں نے کہا بنانے دو, تاکہ لوگوں کو مولوی اگر کسی کو تیرتا ہوا برا لگ رہا ہے تو لگے, اس کو لگے کہ یار یہ اس کو نا کہ یہ کیوں مولانا صاحب کیوں تیر رہے ہیں. تو وہ میں نے بنائی, وہ بھی نہیں تھی خود, لیکن کوئی بنا رہا تھا کہ ڈال دیں گے یوٹیوب پہ. میں نے کہا مرضی ہے آپ کی. تو خیر میں آپ کو عرض کر رہا تھا, یہ ہماری قوم کی نیچر ہے. ہمیشہ جو لینڈ لارڈ ہوگا نا وہی ظالم کہلاتا ہے, چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو.
تو میں جا رہا ہوں ریوو پہ چلاتا ہوا، گارڈ بیٹھے ہوئے یوں آرام آرام سے، میں تو بہت خیال کر کے چلاتا ہوں گاڑی. وہ ایک بائک والا وہی یوں ایسے کرتا کرتا بڑی مشکل سے بچا، الحمدللہ بچ گیا وہ. لیکن اللہ کی قدرت کے آگے جا کے وہ سلپ ہو گیا. نہ میری گاڑی سے ٹچ ہوا ہے، نہ میں نے اس کو ٹکر ماری، وہ سلپ ہو گیا. پیچھے سے 2-3 بائکوں والے آئے بھاگتے ہوئے نا مجھے پکڑنے کے لیے کہ اس نے مارا. خام خمیں کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ گرا کیوں ہے. اچھا وہ اس کو بہت زیادہ کوئی چوٹیں بھی نہیں لگی تھیں، اپنی حماقت سے گرا ہے وہ. تو بائکوں پہ نا آ گئے. اب جیسے ہی قریب آئے، وہ روکو گاڑی، پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں. تو میں نے آہستہ کر لی، قریب آ کے کھڑے ہو کے دیکھا کہ میں ہوں. مجھے پہچان گئے وہ. اب نہ وہ جو ان کا غصہ تھا، اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم غصہ نکالیں تو کیسے نکالیں، بیان آ جائے گا ہمارے خلاف. اور اگر نہیں نکالیں تو ایک دم غصہ پینا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے نا. تو وہ بیچ کی کنڈیشن میں تھے. مفتی صاحب وہ خیریت، وہ بائک والا. میں نے کہا میں نے نہیں مارا بھائی، جا کے دیکھ لو آپ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ٹچ ہوا ہے. گاڑی پہ کوئی نشان دیکھ لو. کہنا اچھا جی السلام علیکم. میں نے کہا اگر ہم مفتی صاحب نہ ہوتے تو آج طبیعت سے پٹ چکے ہوتے. صحیح بات. اور پیچھے یہ گارڈ وارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ اس سے بھی تھوڑا ڈر گئے، ورنہ آج مفتی صاحب کے 2-4 پرزے مارکیٹ سے شارٹ ہونے تھے. گھر آتے ٹنڈے پنڈے بنے ہوئے ہوتے، اور اللہ گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا. اور وہ تو چلو بچ گیا، اگر وہ مر جاتا تو کیا ہوتا، FIR کٹ جاتی ہیں. تو خدا کے بندو ہوش کے ناخن لیا کرو، دیکھا کرو غلطی کس کی ہے. تو اسی طرح کرایہ دار نا گھننے بن جاتے ہیں اور آ کے یہ دیکھو اتنا ظالم مالک مکان ہے، کلر کر کے نہیں دیتا، نل کے ٹھیک نہیں کرتا. تم ہر 2 دن کے بعد نلکوں کی تم نے واٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے یار. اپنے گھر کے نل کے تم کیسے استعمال کرتے ہو، کرایہ دار کے نل کے کیسے، دیواروں کی واٹ لگا دیتے ہیں کرایہ دار. آپ پورا کلر کر کے دو، حشر دیکھو 2 دن میں کیا کر کے دیتے ہیں اس کا. تو اس لیے میرا تو نظریہ ہے دو ہی نہیں کرائے پہ گھر. اتنا تم کرایہ نہیں لوگے جتنی تمہارے گھر کی ریپیئرنگ میں خرچہ آ جائے گا. لیکن بہرحال مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی. تو اب جب کرایہ دار کو گھر دے دیا ہے تو بھائی آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے 5 تاریخ کا، آپ کیا کرو احتیاطاً 1 تاریخ کو دے دو. آپ اچھا امیج اپنا قائم کرو. آئندہ کہیں جاؤ نا، کرایہ دار مالک مکان رو رہا ہو یار اتنا اچھا کرایہ دار تھا، یہ مجھ سے روٹھ کے نہ جائے. میں اپنی تعریفیں کرتا نہیں ہوں لیکن آج کل بہت کرنے لگا ہوں الحمدللہ. میں جب بھی کوئی کرایہ کا گھر خالی کرتا ہوں تو مالک مکان کو اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوشی ہوئی نہیں ہے. ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ آ کے پتہ نہیں کرایہ کھا جائے کیا کر لے. اور میں ایسا بھی کر لیتا ہوں، اگر میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو میں 2 مہینے کا ایڈوانس میں دے دیتا ہوں کرایہ کہ یار ہماری جان چھوٹے گی یار، 3 مہینے کا لے لو، 4 مہینے کا، جان چھوٹ جائے ہماری، کیونکہ ہم نے دینے تو ہیں آج نہیں تو کل دینے. لیکن آپ اتنے نیک نہ بنیں، آپ ٹائم پہ دے دیا کریں بس. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں. میں اگر ان آیتوں کو آج کے حالات کے لحاظ سے ڈیفائن نہ کروں تو یہ آیتوں تو 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہوگے. جب تک آج کے حالات پہ فٹ نہیں کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی نہیں. یہ مثالیں ادھر ادھر کی نہیں ہوتی، یہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. ایگریمنٹ کی کیا کرتے ہیں؟ پابندی.